الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. معزز حاضرین جمعہ، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، دین اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہم کو دین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہو تو وہی دین ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کو اس دین میں نہ کچھ کمی کرنے کی اجازت ہے، نہ اضافہ اور زیادہ کرنے کی اجازت ہے۔ اسی لیے جب حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ کی آیت کہ آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ دین مکے میں اس کی پہلی وحی شروع ہوئی تھی غار حرا میں، اور مکے کی زندگی 13 سال تک، اور پھر اس کے بعد مدینے کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی زندگی نصیب ہوئی تھی، تو کل 20 پر 3 سال 23 سال کی مدت میں یہ دین مکمل ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری جب اللہ مکمل دین ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنا انعام تم پر مکمل کر دیا، پورا کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے میں راضی ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تمہارا پروردگار ہے جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے چن لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا دین یہ ایسا دین ہے کہ کسی کو مقدس بنانا، مبارک بنانا یا مبارک سمجھنا تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بابرکت بنا دیا، مقدس بنا دیا تو بس وہی مبارک اور مقدس ہو سکتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تمہارا رب ہے جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنا کر اس میں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔
انبیاء میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں کو، 5 بڑے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، اور ان میں بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے کسی جگہ یا کسی وقت کو خاص کرنے، مقدس اور مبارک بنانے کا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس پوری پھیلی ہوئی زمین میں ہم جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینے کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے مبارک اور محترم بنایا ہے، مقدس بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے زمانے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خاص اہمیت دی ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی آخری عشرے کو اور آخری 10 راتوں کو اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے سے بھی زیادہ افضل قرار دیا۔ اور اسی طرح سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو اللہ رب العالمین نے خاص اہمیت دی ہے اور اس کو جو مبارک اور محترم بنایا ہے۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھی، جس جگہ کو بھی، جس زمانے کو بھی مقدس اور مبارک بناتے ہیں، اس سے ہٹ کر کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے طور سے کسی اور جگہ کو یا کسی اور وقت کو اپنی جانب سے اس کو مبارک سمجھ لے اور مقدس سمجھ لے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، فلاں چیز پیش آئی، اس لیے اس کو جو نا ہم مقدس اور مبارک سمجھتے ہیں۔ ہمارے اپنے سمجھنے سے کوئی چیز مبارک اور مقدس نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جسے مبارک اور مقدس بنائے بس اسی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد قرآن مجید میں بتائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم کہہ کر، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اسی وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے پاس 12 ہیں۔ دنیا والے اپنے کالر جھاڑ لیتے ہیں کہ ہم نے تاریخ وضع کی، ہم نے زمانے کو تقسیم کیا اور جو نے کیا 12 مہینوں میں اور 12 مہینوں کا 1 سال، تو یہ جو نے دنیا والوں کی اپنی کوئی کوشش نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے زمین و آسمان کو اس وقت سے ہی اللہ رب العالمین کے پاس مہینے 12 ہی ہیں۔ اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، محترم مہینے ہیں۔ کون سے 4 مہینے ہیں وہ؟ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان کرائی، بتایا کہ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں اور 1 مہینہ بیچ میں رجب کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو، 4 مہینوں کو، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کو اپنی جانب سے محترم بنایا، حرمت والا بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ویسے تو کسی بھی وقت کوئی بندہ اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ پر ظلم کیسے کرتا ہے بندہ؟ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے اس کے فرائض اور واجبات چھوڑ کر نافرمانی کرے، یا اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے، باتوں سے روکا ہے وہ کر کے نافرمانی کرے، کسی بھی صورت میں جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے، چاہے وہ فرائض اور واجبات چھوڑ کر گناہ کرے یا پھر گناہ کا کام کرے جس سے اللہ نے روکا ہے، تو ہر بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا ہوا ہے کہ تم یہ سب کام کرو گے اور یہ کام نہیں کرو گے تو ایسی صورت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم کو جانے والا یہ راستہ ہے۔ تو بندہ گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات چھوڑ کر نافرمانی کرتا ہے تو اپنے آپ کو وہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا ظلم اپنے آپ پر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص کر ان 4 مہینوں کے تعلق سے بتایا کہ ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ہمارے اپنے پاس عام طور پر لوگ رمضان کے 1 مہینے کو مقدس اور بابرکت سمجھ کر تھوڑا بہت
اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کو مقدس اور محترم بنایا، ان مہینوں کی ہمارے اپنے نزدیک کوئی جو نا پاس و لحاظ نہیں، ان کا کوئی احترام نہیں ہوتا، اور ان میں ہماری زندگی ایسے ہی گزرتی ہے جیسے عام طور پر رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا، اور ہم کو یہ تاکید کی کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو، لیکن اس سے ہٹ کر اس مہینے کو حرمت والا بنا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے اس مہینے کے لیے کوئی خاص عمل متعین کیا ہو، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، یا کسی اور شکل میں کسی طرح کی کوئی عبادت نہ اللہ نے اس کو مقرر کیا، نہ اللہ کے رسول نے مقرر کیا۔ تو ایسے میں رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو سب سے پہلی بدعت یہ جو نا لوگوں کے اندر شروع ہوتی ہے کہ لوگ خاص کر اب تو یہ موبائل فون جیسے ہی آیا ہے تو برابر سرکولیٹ ہوتا ہے ایک میسج کہ یہ جو نا جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا ہے تو ہم کو دعا پڑھنی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ کیسی جو نا عقل مندی ہو سکتی ہے کہ سارا زمانہ اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا زمانہ ہے، اور اس میں صرف بندہ 2 مہینوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے کہ رجب اور شعبان میں تو ہم کو برکت عطا کر دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، باقی اور جو نا مہینوں کے لیے ہم کو برکت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کہہ کر لوگ اس کو جنا عام کرتے ہیں، جبکہ کسی بھی صحیح حدیث میں، آتھنٹک حدیث کے اندر یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا۔ ہر زمانے میں ہم کو ہر وقت دن رات اللہ تعالیٰ جو نا ہم کو برکت عطا کرے، ہم کو جو نا وہ دن اور وہ رات مبارک بنائے، اس کی ہم کو ضرورت ہے، یہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی رمضان تک پہنچا دینا یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان اس قدر بابرکت مہینہ اور اتنی فضیلتوں والا مہینہ اور اتنی برکتوں سعادتوں کا مہینہ کہ ایک مسلمان لازمی طور پر اس کی تمنا کر سکتا ہے کہ پروردگارا اب تک تو نے میری اپنی زندگی میں برکت دی ہے، مجھے زندہ رکھا ہے، رمضان آنے والا ہے تو مجھے بھی رمضان کا مہینہ نصیب کر دے، رمضان دیکھنا مجھے نصیب کر دے، یہ بالکل جنت تمنا کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ دعا کے اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعا ہم کو نہیں بتائی۔ تو اب ہمارے اپنے پاس آج شعبان رجب کی 26 تاریخ یا 25 تاریخ ہے، اور کل 26 ہونے والی ہے، اور اس رات کو 27ویں رات، رجب کی 27ویں رات کو لوگوں کے درمیان یہ چیز مشہور ہے کہ یہ شب معراج ہے۔ حالانکہ تاریخی اعتبار سے اس کا کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا کہ اسی رات کو یہ واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عظیم ترین واقعہ ہے جو پیش آیا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اسراء اور معراج ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے اور کسی نبی کو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا۔ مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی ذات کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے بعد آپ کی 10 سالہ زندگی مدینے کی بھی اگر ہم اختیار معلوم کر لیں تو اس میں کہیں ہم کو یہ بات نہیں نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کوئی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو کہ میرے ساتھ معراج کا یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے مجھے اس رات کو جاگ کر عبادت کرنی ہے، نماز خاص طریقے سے پڑھنی ہے، دوسرے دن روزہ رکھنا ہے۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہی نہیں۔ اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی، ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو یا کر کے دکھایا ہو، بس اتنا ہی وہ لوگ کرتے ہیں۔
تو اسی لیے صحابہ کی پوری زندگی میں کہیں ہم کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ معراج کی رات کو کوئی خاص عبادات کا اہتمام کیا گیا ہو یا دوسرے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہو، یہ چیز ہم کو نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد آپ تقریباً 10 سال مدینے کی زندگی آپ نے گزاری، مگر کبھی آپ نے کسی سال اس رات کا کوئی اہتمام نہیں کیا، تو پھر آخر ہم کون ہوتے ہیں کہ اس رات کو کسی خاص عبادت کو خاص کرنے کے لیے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دی بات کہ خیر القرون قرنی، کہ میرا زمانہ ہر اعتبار سے سب سے بہترین زمانہ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے آنے والی 1 صدی 100 سال، 1 صدی 100 سال کو کہا جاتا ہے، اور قرن سے مراد 100 سال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے وہ سب سے بہترین زمانہ، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے اور 100 سال کے لیے، تیسرے 100 سال کے لیے آپ نے بشارت دی کہ یہی سب سے بہترین زمانہ۔ تو اس بہترین زمانے میں اگر اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا رہا تو پھر وہ کیسے بہترین زمانہ ہو پاتا؟ تو یہ سب عمل ایسے اعمال کہ ان عمل کے کرنے کی وجہ سے بندہ اپنی زبان سے تو نہیں بولتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرتا ہوں، لیکن اپنے زبان حال سے یہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو یہ آیت اتار دی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، مگر میں کہتا ہوں کہ دین مکمل نہیں ہے، کیونکہ معراج کی رات کو بھی عبادتیں کرنی ہیں، جاگنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ سب تو نے نہیں بتایا، پھر دین کیسے مکمل ہو گیا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتاتا ہے بندہ گویا کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ خیر القرون قرنی، آپ کا زمانہ بہتر زمانہ نہیں ہے، بلکہ ہم جس زمانے میں ہیں اور ہم یہ جو عمل کرتے ہیں کہ معراج کی رات کو جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں، یہ جو نا عمل آپ کے پاس نہیں پایا جا رہا تھا، اس لیے آپ کا زمانہ بہتر نہیں، ہمارا زمانہ بہتر ہے، گویا بندہ کہتا ہے۔ یہ سب کتنی بڑی بڑی جرأتیں ہیں، دیکھیے کہ بدعات اور خرافات آدمی جب کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے، نبی کو جھٹلاتا ہے، یہ سارے کام جو نہ ہوا کرتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ باتیں جب ان کی سمجھ میں آتی بھی ہیں لیکن چھوڑنا جب چاہتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ تو بدعت ہے، خرافات ہیں، ان کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو چھوڑیں، جب چھوڑنے کی بات آتی ہے تو شیطان ان کے پیچھے لگتا ہے۔ ارے ایک ایسا عمل جسے آپ ماشاءاللہ ہر انسان کے اپنی اپنی زندگی کے حساب سے کوئی 50 سال کرتا آیا، کوئی 60 سال، کوئی 40 سال، کچھ کم زیادہ، تو کہتا ہے کہ اتنی لمبی مدت سے آپ یہ کام کرتے آئے اور کسی ایک کی بات سن کر اب اچانک چھوڑ دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غلط بات ہے، آپ اسی پر جمے رہیے، شیطان اس کو ورغلاتا ہے اور یہ بھی جناب ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ تم کیا جو نا اس کو چھوڑو گے، جبکہ تمہارے اپنے باپ دادا یہ سب تو یہی عمل کرتے رہے ہیں، زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ عام طور پر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، کون سے زمانے سے چلا آ رہا میرے بھائیوں؟ دین 1450 سال پہلے آیا ہمارا اپنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر وہاں جا کر دیکھیں گے تو وہاں تو کوئی چیز نہیں ہے، پہلے 100 سال میں، دوسرے 100 سال میں، تیسرے 100 سال میں وہاں یہ عمل نہیں پایا جا رہا ہے، تو پھر ایک ایسا عمل 300 سال تک دین کا حصہ نہیں بنا رہا، بعد میں اچانک کسی بزرگ نے، کسی بڑے نے کہہ دیا کہ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تو وہ کیسے دین بن سکتا ہے؟ تو یہ چیز کبھی دین نہیں ہو سکتی۔ دین صرف اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہو تو بس وہی دین ہے، ان کی بزرگوں کی کہانیاں، بزرگوں کے قصے، یہ سب دین نہیں بن سکتے، چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ، بلکہ جو آدمی اس طرح کے کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کرنے میں کوئی حرج نہیں کہتا ہے، اسے بزرگ کہا ہی نہیں جا سکتا، اسے عالم کہا ہی نہیں جا سکتا،
کیونکہ عالم صحیح معنوں میں وہی ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو، انہوں نے جو بتایا وہ خود عمل کرے اور لوگوں کو بتائے تو وہ بس عالم ہو سکتا ہے۔ باقی جو آدمی اپنی جانب سے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے یہ کہتا ہے کہ ہاں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو کیوں نہ ہم یہ عمل کریں، تو یہ دین نہیں ہو سکتا، اور ایسا کہنے والا عالم بھی نہیں کہلا سکتا ہے۔ کیا ایک ہی بس یہی واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ اور کیا کیا چیزیں نہیں پیش آئی تھی؟ جی، حق اور باطل کے درمیان سب سے پہلی لڑائی بدر کی لڑائی پیش آئی تھی، لیکن یہ اور بات کہ وہ رمضان کے مہینے میں پیش آئی تھی تو رمضان میں ویسے ہی، مگر اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کرتا کہ ہاں صاحب یہ بدر کی لڑائی پیش آئی تھی اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فتح مکہ کے موقع کی بات ہے، اور کتنی بڑی بڑی باتیں نہیں پیش آئی تھیں، مگر اس کے باوجود کسی بھی، ہمارا اپنا دین جذبات کا دین نہیں ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تو اسے عید مناؤ، یہ واقعہ پیش آیا تو فلاں رات میں فلاں دن میں اسے دین بنا لو، یہ ہمارا دین اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ تو یہ رجب کے مہینے میں بہت ساری خرافات، بدعات، کیا کیا لوگ سوالات کرنے والے سوال کیے تھے کہ کھیر پوری کی فاتحہ، ہم پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال پوچھنے والے آج بھی پوچھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں یہ فاتحہ دلائی جاتی ہے، اس کا دین میں کیا حکم ہے، دین سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میرے بھائیوں، کسی طرح کا کوئی تعلق دین سے اس کا نہیں ہے۔ یہ سب ایسے ہی خرافات اور بدعات، تو ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر صحیح دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے یہ بھی پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مسلمان، کسی مومن مرد یا عورت جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر اس کے بعد ان کے اپنے کسی معاملے میں ان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورت دونوں کا اس میں خاص ذکر کیا ہے کہ کسی بھی مومن مرد یا عورت جب اللہ تعالیٰ کوئی، اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ جب کر دے تو پھر اس کے بعد ان کو اپنی مرضی سے کچھ کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے کہ رجب کا مہینہ اپنی جگہ پر محترم مہینہ ہے، مگر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس احترام کی وجہ سے کسی خاص عبادت کو اس کے اندر مقرر نہیں کیا، تو پھر ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے، کسی مومن اور کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس دین میں کسی چیز کا اضافہ کرے۔ تو عام طور پر لوگ جذبات میں اسی طرح سے، یعنی کہ جوش میں عمل کر لینا چاہتے ہیں مگر ہوش کھو دیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، دین کا کام ہے، دین کا عمل ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارا اپنا خلوص عمل کرنے میں کتنا زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا تو کیا اس کی بندگی کرنے کے لیے، مگر اللہ نے ہمیں یہ اختیار نہیں دے دیا کہ چلو میں نے تم کو بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی جاؤ جس کو جو طریقہ پسند ہے اپنے اپنے طریقے سے بندگی کر لو، یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ میری بندگی ہو اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، تو تبھی اللہ تعالیٰ کی وہ بندگی ہو سکتی ہے۔ مجھے اور آپ کو کسی کو بھی کوئی چیز پسند آ گئی کہ اس وجہ سے یہ کام کرنا ہے، اس وجہ سے وہ کام کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام بار بار اپنے صحابہ کو خاص تاکید کرتے تھے کہ ایاکم ومحدثات الامور، کہ لوگوں دین کے اندر کوئی بھی نیا کام، نئی بات ایجاد کرنے سے ہمیشہ دور رہو، کیونکہ ہر ایجاد کی ہوئی نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ جو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بار بار اپنے صحابہ کے سامنے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو
اللہ کا جو صحیح دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور آپ نے اپنے صحابہ کو جو پہنچایا تھا، تو اس دین پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اس دین کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور بدعات اور خرافات جو دین کے نام پر پھیل چکے ہیں ان سب کو سمجھ کر ان سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا۔ اللهم وفقنا ووفق سائر المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا وفقنا لما تحب وترضى، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔